بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو جو امین شہیدی نے اپنے پیج پہ چلائی ہے، جس میں حضرت اقدس حضرت مولانا نعمانی منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے مولانا سجاد احمد نعمانی دامت برکاتہم کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ کی گفتگو ہے، اور جس میں سعودی حکومت کو بھی فرقہ واریت کی آگ لگانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور حضرت امام مہدی کے ظہور کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اور مولانا نعمانی سجاد نعمانی صاحب نے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرات اکابر کا تذکرہ فرمایا، حضرت کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے شاگردوں کا ذکر فرمایا، اور اس ضمن میں یہ فرمایا کہ دو گروہ جو ہیں یعنی عیسائی اور مسلمان، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ اس پر کسی صورت بھی عیسائی اور مسلمان جمع نہیں ہوں گے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج جو ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ عیسائیوں کا عقیدہ بالکل نہیں ہے، اور جو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گمان رکھتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی اس سے یکسر اختلاف رکھتے ہیں۔ تو جب شروع سے ہی ان دو گروہوں کا آپس میں کوئی اتفاق، کوئی تذکرہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، تو نزول عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دونوں گروہ ایک کیسے ہوں گے؟ کہ جو طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کا اختتام ہو گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ نہیں اٹھائے گئے، جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ تو جب دونوں گروہوں کے درمیان ایک واضح اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس واضح اختلاف کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں۔ اور دوسری گزارش امام مہدی علیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے، امام مہدی چونکہ ہمارے اور شیعوں کے درمیان اس پر بھی اختلافات ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی ان کا پیدائش ہوگی، پھر حج کے موقع پر ان کا ظہور ہوگا، اور پھر وہ مسلمانوں کی قیادت اور شہادت کو سنبھالیں گے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی، اور اہل تشیع امام مہدی کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں اس میں اور ہمیں آپس میں اختلاف ہے، ہمارا اور ان کا عقیدہ ایک نہیں ہے، یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ان کا نہیں ہے، اور جو ان کا ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ تو جب ہم دونوں گروہ شیعہ سنی اس عقیدے پر جمع ہی نہیں ہیں پہلے دن سے، اور جس طرح وہ مہدی کو مانتے ہیں اس طرح اہل سنت نہیں مانتے، اور جس طرح اہل سنت مانتے ہیں اس طرح اہل تشیع نہیں مانتے، تو ظہور مہدی پر میرا اور ان کا، سنی اور شیعہ کا آپس میں اتحاد کیسے ممکن ہوگا؟ اور اگر اس کے لیے ہم عاجز انسازی کریں تو پھر بھی کیسے ہوگی؟ نعمانی صاحب کی کتاب، مولانا منظور احمد نعمانی کی کتاب شیعوں کے حوالے سے جو انہوں نے لکھی ہے، اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اہل تشیع کے حوالے سے اہل سنت کا موقف سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔
اور اسی میں امام مہدی کے ظہور کے متعلق جو واقعات درج ہیں انہی کو اگر پڑھ لیا جاتا تو پھر بھی میرے خیال میں کافی حد تک بہتری آ جاتی۔ بہرحال چونکہ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اختلافات ہوتے رہیں گے، اور اس کو بھی ادب و احترام کے زمرے میں لیا جائے، تو میں یہی کہوں گا کہ امام غیب کے بارے میں چند قابل مطالعہ روایتیں، یہ جو کتاب ہے مولانا کی منظور نعمانی صاحب کی، اس میں یہ درج ہیں کہ رسول خدا امام مہدی سے بیعت کریں گے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اور وہ حضرت عائشہ کو زندہ کر کے سزا دیں گے، وہ کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کریں گے۔ یہ مولانا منظور احمد نعمانی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کتاب کے اندر امام غائب کے بارے میں چند قابل مطالعہ روایتیں، یقیناً آپ نے ان کو دیکھ لیا ہوگا، اور ان کی تفصیل بھی اس کتاب میں درج ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ حضرت آپ کو کیسے یہ خیال آیا، اور آپ نے قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کیسے کی کہ ایسے بھی ممکن ہے کہ ان کے ظہور پر ہم ایک ہو جائیں، اور ابھی سے اس کی فکر اور اس کے لیے گفت و شنید شروع کی جائے کہ ہم اس طرح متحد ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ محض خواب خیالی ہوگی۔ امام غیب کی والدہ محترمہ کی حیرت انگیز داستان یا افسانہ۔ علامہ مجلسی نے جلاء العیون اور حق الیقین میں 12ویں امام غائب کی والدہ محترمہ کی انتہائی حیرت انگیز داستان، جو عشق و محبت کی بے مثال کہانی ہے، ابن ابویا اور شیخ طوسی کی روایت کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے، اور لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات نے جو مذہب شیعہ کے اساتین میں سے ہیں، معتبر سندوں سے بشیر بن سلمان سے یہ واقعہ روایت کیا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں واقعے کی جو روایت نقل کی ہے وہ بہت طولانی ہے، اور یہاں اس کو اختصار اور تخلیص کے ساتھ نظر ناظرین کیا جا رہا ہے۔ پوری روایات حق الیقین، طبع ایران اور جلاء العیون باب 4 دہم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری کے شہر سرمن رائی میں ان کے پڑوسی میں ایک شخص بشیر بن سلمان رہتا تھا۔ وہ ان کے اور ان کی والدہ ماجدہ امام علی نقی کے بھی شیعان خاص یعنی مخلص اور معتمد مریدوں میں سے تھا۔ وہ بردہ فروشی یعنی غلاموں باندیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ امام علی نقی نے ایک دفعہ فرنگی انگریز زبان اور اس کے رسم الخط میں خط لکھ کر مجھ کو دیا، اور اس کے ساتھ 220 اشرفیاں بھی دی، اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، بغداد چلے جاؤ، جو اس وقت دارالحکومت تھا۔ وہاں دریا کے ساحل پر تم کو ایک کشتی نظر آئے گی جس میں فروختنی کنیزیں ہوں گی، تم دیکھو گے ان میں ایک کنیز ہے جو پردے میں ہے، اس کو اس سے انکار ہے کہ کوئی اس کو دیکھے۔ ایک عرب جوان اس کو خریدنا چاہے گا، 300 اشرفیاں قیمت لگا دے گا، لیکن وہ کنیز اس کے ساتھ جانے پر کسی طرح راضی نہ ہوگی۔ اس وقت تم کنیز کے مالک سے کہنا کہ تم میرا یہ خط اس کنیز کو پہنچا دو۔ بشیر کا بیان ہے کہ میں امام علی نقی کے حکم کی تکمیل میں بغداد روانہ ہو گیا، اور وہ سارے واقعات پیش آئے جو جناب امام نے مجھے ہی بیان فرمائے تھے۔ آخر امام ممدوح کا وہ خط اس کنیز تک پہنچ گیا۔ جیسے اس نے خط دیکھا، بار بار اس کو چوما اور مالک سے کہا، مجھے تم اس خط والے کے ہاتھ فروخت کر دو، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ مالک 200 اشرفیاں لے کر اسے میرے حوالے کر دینے پر راضی ہو گیا، اور میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کنیز نے مجھے بتایا کہ میں بادشاہ روم کی پوتی ہوں، اور میرا نام ملکیہ ہے، اور میری والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی شمعون کی اولاد میں سے ہے۔ میرا قصہ یہ ہے کہ جب میں 13 سال کی تھی، میرے دادا نے اپنے ایک بھتیجے کے ساتھ میری شادی طے کر دی، اور مقررہ دن پر شادی کی تقریب میں ایک عظیم الشان جشن منعقد ہوا۔ تخت پر سلیب رکھی گئی، دولہا کو اس تخت پر بٹھایا گیا، پادری صاحبان ہاتھ میں انجیل لے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق میرے عقد کی کارروائی شروع کر دی۔ اچانک ایسا ہوا کہ سلیب سرنگو ہو کر گر پڑی اور تخت ٹوٹ گیا،
اور میرا چچا زاد بھائی جس کے ساتھ میرا عقد ہو رہا تھا وہ تخت کے اوپر سے نیچے آ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اس نامبارک حادثے کے بعد میرے دادا نے اپنے ایک دوسرے بھتیجے کے ساتھ میرا عقد کرنے کا ارادہ کیا اور مقررہ دن پر اس طرح جشن منعقد ہوا، لیکن عین عقد کے وقت پھر اسی طرح کا واقعہ ہوا جیسے کہ پہلے ہوا تھا۔ میرے دادا کو بہت ہی رنج ہوا۔ اسی رات کو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مسیح اور ان کے وصی شمعون اور ان کے علاوہ حوارین کی ایک جماعت، یہ سب حضرات میرے دادا کے اسی شاہی محل میں آئے اور نور کا ایک ممبر رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصی علی اور دوسرے اماموں کے ساتھ تشریف لائے اور نور کے اس ممبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ آپ نے حضرت مسیح سے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ملکیہ کو جو تمہارے وصی شمعون کی بیٹی یعنی ان کی اولاد میں سے ہے اپنے اس فرزند کے لیے تم سے مانگوں۔ اور آپ نے یہ فرماتے ہوئے امام حسن عسکری کی طرف اشارہ فرمایا جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، سامنے موجود تھے۔ ملکہ نے بشیر بن سلمان کو یہ سارا قصہ سنا کر ان سے کہا کہ یہی امام حسن عسکری ہیں جن کے والد کا خط تم نے مجھے دیا ہے۔ آگے ملکہ نے اپنے خواب کا باقی قصہ سناتے ہوئے بشیر بن سلمان نے کہا کہ حضرت مسیح اور ان کے وصی نے خوشی سے اس کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضرت مسیح نے مجھے امام عسکری کے نکاح میں دے دیا۔ اب یہ ایک طویل روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ مولانا نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں یہ چیز درج ہے، یہ اسی کتاب میں جو ان کے والد محترم کی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حضرت نے کس ضمن میں یہ بات فرمائی ہوگی، نہ میں ان پہ ناراض ہوں نہ اعتراض کرتا ہوں۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یا ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ ان دو شخصیات کے ظہور پر بھی ہمارا اتحاد ممکن نہیں ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو، چاہے امام مہدی کا ظہور ہو۔ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر عیسائی اسلام کو قبول کریں گے اور نہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کریں گے الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح امام مہدی چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سنی العقیدہ ہوں گے اور اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ وہ شیعہ عقیدہ ہوں گے، تو اختلاف تو پہلے سے ہی موجود ہے، اور جب اختلاف پہلے سے موجود ہے تو پھر اس اختلاف کو ان کے ظہور پر رفع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس وقت اختلاف مزید شدت اختیار کرے گا اور دشمن اسلام جو آج اسلام کی سازشیں کر رہے ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں، وہ کل بھی اسلام کی دشمنی کی وجہ سے ان کے مد مقابل بھی کھڑے ہوں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں فتنوں سے اور فتنہ بازوں سے محفوظ فرمائے، صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اہل سنت مسلک علماء دیوبند کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔